کہ شاہ صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا مثال کے طور پہ جو کرنا چاہے وہ اس کا حق ہے، لیکن آپ جو کریں گے وہ میرے لیے ایک آئیکن بنے گا. اگر آپ کچھ کریں گے تو وہ میرے لیے ایک مشعل راہ بنے گا. اگر ایک امیر آدمی فیشن کرتا ہے تو غریب آدمی کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب اگر میں بیماری میں بھی فیشن کرنے لگ جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری سے شاید میں اپنے ہمکنار نہیں ہو رہا. اب عید آنے والی ہے، اب بکروں کی اور گائے کی جو خریداری ہے اس کے اندر بھی ریز لگے گی. اگر میں سادہ رہوں گا تو میرا ہمسایہ بھی سادہ رہنے کے اوپر سوچے گا ضرور. جب میں نبی کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں سادگی، جب کرنے کی بات آتی ہے تو فیشن. بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں جو سادگی کا پیغام دیا نا، تو سادگی کا معنی اصل میں کیا ہے؟ وہ ہے اعتدال، میانہ روی. والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں نا، اصول زندگی اللہ نے ہمیں سکھایا سادگی کہ وہ کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. نہ اس میں اسراف ہوتا ہے نہ اس میں بخل ہوتا ہے، وہ میانہ روی سے چلتے ہیں. اسلام ضروریات زندگی سے منع نہیں کرتا، فضولیات زندگی سے منع کرتا ہے. یہ ہے یہ جملہ پھر سے کہیے گا. جی، اسلام ضروریات زندگی سے منع نہیں کرتا، فضولیات زندگی سے منع کرتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے تو ہر ایک بندہ، آپ تکبر کی مذمت فرما رہے تھے نا، تو صحابی نے کہا جی ہم میں سے تو ہر ایک پسند کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں، اس کے کپڑے بھی خوبصورت ہوں. یہ تو ہر بندہ پسند کرتا ہے، تو پھر تکبر تو ہر بندہ کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں، تکبر اس کو نہیں کہتے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ تو جمال پسند کرتا ہے، کپڑے اچھے پسند کرتا ہے، جوتے اچھے پسند کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. تو اصل میں آپ فرماتے ہیں تکبر تو یہ بطر الحق وغمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا. تو آپ نے گویا یہ واضح فرما دیا اچھے کپڑے پہننا یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے، اچھا جوتا پہنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی سادگی کے خلاف نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وہ امت بنایا جو اعتدال پہ چلتی. اپنی حیثیت کے مطابق صرف کرنا اور خرچ کرنا یہ ہرگز اسلام میں منع نہیں ہے. میں شاہ صاحب رات کو میری بیوی کی والدہ نے، جو میری ماں ہے، اس نے رات کو کچھ 12:30 بجے نا بہت سارا کھانا بچوایا گھر میں. باربیکیو انہوں نے گھر میں کیا تو کھانا بچوایا. تو میری بیوی جو تھی نا وہ اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے کہ میں 4 ماہ سے اپنی ماں کے پاس نہیں گئی، میری ماں نے میرے سے کتنی محبت کا اظہار کیا. یہ انسانی رشتے، یہ انسانی تقاضے جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ شاہ صاحب اس معاشرے میں ہم نے واقعی یہ سیکھا کہ الٹیمیٹ زندگی جو ہے وہ وہی ہے جو میرے نبی کی ہے، اور نبی کی دعا کیا ہے؟ اور اماں عائشہ اس پہ راوی کر رہی ہے. اب کوئی اور راوی نہیں کر رہا ہے. راوی کون کر رہا ہے؟ اماں عائشہ کے اے اللہ مجھے فقیروں میں سے اٹھانا، مسکینوں میں سے اٹھانا. میری ماں نے کہا آپ تو رحمت العالمین ہے. کہا یہ 40 برس پہلے بے حساب جنت میں جا چکے ہوں گے. وہ میرے نبی کی جو دعا ہے اس دعا کو ہم پڑھتے سنتے لطف لیتے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یقیناً نبی کریم علیہ السلام سچی محبت کا تقاضا تو یہی ہے یہ طریقے عاشقی. چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں، اس میں چنی چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں. اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. سلم یقیناً آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. محبوب کی تو ہر ادا پہ انسان کو نچھاور ہو جانا چاہیے، قربان ہو جانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، اور آپ تو وہ تو آپ کا جو فقر تھا نا، مسکینی، وہ اختیاری تھا، اختیاری ہے، وہ کوئی مجبوری نہیں تھی. آقا تو یقیناً اللہ نے آپ کو شہنشاہ، پہاڑ چلیں گے سونے کے بن کے ساتھ، آپ نہیں چاہیے. آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی، بالکل آپ نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی. اللہ پاک نے جب پیشکش فرمائی نا، اگر میرے محبوب آپ چاہیں تو میں یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں، تو فرمایا میں یہ نہیں پسند کرتا، یہ پسند کرتا ہوں ایک دن کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں، ایک دن میں فاقے سے گزاروں تو آپ کو یاد کیا کروں، آپ کا ذکر کیا کروں. ماں جی عائشہ کی آپ نے بات کی تو وہ خود فرماتی ہیں انا کننا لننظر الی الحلال ثم الحلال ثم الحلال فما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. بیٹا 3 مہینے گزر جاتے تھے
آقا کے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، ہم تو دودھ اور کھجوروں پہ اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے. ما شاب آل محمد وسلم من خبز شعیر یومین متوالیین. ہم نے تو 2 دن مسلسل کبھی آل محمد علیہ السلام نے 2 دن جو کی روٹی وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی. ایک دن کھاتے تھے، ایک دن فاقہ آ جاتا تھا. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اسوہ حسن ہے. لیکن ہمارے لیے آپ نے جو آسانیاں پیدا کر دی وہ یہی ہیں کہ آپ اعتدال سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں. آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. جیسے مسافر خانے میں انسان رہتا ہے نا، بس دنیا کو ایسے ہی اس طرح رہو، اتنا ہی سامان رکھنا ہے جتنا مسافر خانے رکھنا ہے، تاکہ تیاری رہے کہ کب موت کی آتی ہے وہ سواری، اس پہ انسان سوار ہو کے اللہ کے پاس چلا جائے. تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے تو زندگی اس انداز سے گزارنا چاہیے. آقا فرماتے لا تنظر الی من هو اعلی منکم. اس کی طرف نہ دیکھنا دنیاوی اعتبار سے جس کی کوٹھی تمہاری کوٹھی سے بڑی ہے، جس کی گاڑی تمہاری گاڑی سے بڑی ہے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا الی من هو اسفل منکم فانه اجدر ان لا تحتقر بنعمت اللہ. جس کی گاڑی تمہاری گاڑی سے چھوٹی ہے، پھر تمہیں اللہ کی وہ نعمت بڑی نظر آئے گی. زیا صاحب یہ جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب نے بڑی کمال بات کی ہے. امیر آدمی کی ذمہ داری ہے جس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ سادگی اختیار کرے. جس کے پاس طاقت ہے میں اس کو بھی امیر سمجھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور انسان اس کائنات میں آئندہ بھی کوئی نہیں ہونا. اللہ کے اس نبی نے اس لیے عاجزی اختیار کی تاکہ جو غریب ہے وہ سلجھے اور اپنے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کر سکے. آج کا امیر آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ فخر کرتا ہے، وہ اپنے اسکول پہ، اپنے لباس پہ، اپنے ریسٹورانٹوں پہ، اپنے ہوم ڈیلیوریوں کے اوپر، ان پہ تکیہ کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کھانا شانا بھی نہ پکائیں، باہر سے سارا کچھ لے آئیں. تو وہ جو بازاروں کا کانسیپٹ تھا جس کو کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا گھر ہے، اب اس میں بھی ہم اپنا رزق جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے تعین کر لیا. اتنا زیادہ اس وبا کے اندر رہنے کے باوجود اگر ہمیں عاجزی نہیں آ سکتی اور ایک سمجھ بوجھ نہیں آ سکی، اب تو 5 مہینے ہو گئے اس عذاب میں سے ہمیں، پھر یہ سکھانے والا کون ہوگا؟ کہاں سے سمجھ آنی ہمیں؟ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسلمان تو ہر شر سے خیر تلاش کرتا ہے. اس شر سے ہم نے بہت خیر حاصل کرنا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انذار ہے، یہ تنبیہ ہے. اور الحمدللہ بہت یعنی ہوگی تعداد ایسی انشاءاللہ جنہوں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں آپ کو خیر کی خبر دوں جو خیر کی بات ہے. اب پروفیسر اطہر جو ہیں یہ بہاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین جو ہوگا وہ ان کا ذاتی ہے. لیکن انہوں نے جو آپ کو مثال اٹھا کے دی وہ مساجد کی دی کہ مسجد کے اندر ہم نے کتنا اچھا کامیاب پروٹوکول قائم کیا، تو خیر تو ہوئی نا. الحمدللہ پرائم منسٹر کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوئی نا مساجد کے حوالے سے، میں اس میں شامل تھا، تو ہم نے اس کو یہ بات جب ان سے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پورے عالمی اسلام میں واحد پاکستان سے ریاست تھی جہاں مساجد کھلی رہی. اور الحمدللہ ائمہ مساجد نے اس پر جو الحمدللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ابھی جس کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، خود پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا برملا ٹی وی کے اوپر آ کر کہ مساجد سے ایک کورونا کا مریض ثابت نہیں ہوا. اچھا، آپ کا احسان اور آپ کا ایک ایگزامپل ہے بہت بڑا اس میں. لیکن بھائی ہم نے بھی کبھی آپ کی تعریف کر دی تو پھر ہمیں کہیے گا. ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس لیے یہ بغض نہیں ہے، یقین کیجئے یہ محبت ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اللہ نے بڑی کامیابی اور بڑی عزت دی. بلال بھائی، میں عروج بہن کی بات کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کہی تھی نا، الناس علی دین ملوکہم، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو پبلک ضرور دیکھتی ہے، ان کی نقل ضرور اتارتی ہے. بڑے اگر اسراف کی بجائے سادہ زندگی کو اپنائیں گے تو یقیناً عوام کے لیے مثال بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی یورپ کی. یورپ میں تو ہم نے دیکھا کہ جب چارلس کی شادی ہوئی ہے نا، تو اس کا نکاح جو تھا وہ چرچ کے اندر ہوا ہے. تو یہاں تو ہماری صورت ہے، یہاں تو مزدور بھی اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں نہیں پڑھواتا، وہ عیب سمجھتا ہے، وہاں سمجھتا ہے. تو یقیناً ہمارے یہاں جو بڑے ہیں ان کو نمونہ بننا ہوگا اپنی پبلک کے لیے، اپنی عوام کے لیے. اور جو حکمران ہیں خاص طور پر ان کی تو بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ یعنی اصول دین ہے ایک حساب سے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، انتظامی ہوتی ہے، پبلک ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. باپ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی اولاد کے لیے امام اور پیشوا بنا دے. حکمران جو ہوتے ہیں یہ قوم کے باپ ہوتے ہیں، جو یہ رویہ اپنائیں گے وہ قوم بھی اپنائے گی. ان کو سادگی اپنانی چاہیے. یہ چائنا مالی کی مثال ہے. بہت اچھی مثال دی. دیکھیے